بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر آل انڈیا مسلم لیگ کے اوپر ہے۔ اس لیکچر کا میں ریٹن میٹیریل کا لنک نیچے پرووائڈ کر دوں گا، آپ اس کو وہاں سے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہو، نہیں میری ویب سائٹ سے۔ اس کے علاوہ میں نے ارائیول آف آریان سے شروع کر کے اور اس کا جو سیکشن ہے بیفور مغل امپائر، ظہیر الدین بابر کے آنے سے پہلے میں نے جو ابراہیم لودھی تک کا پیریڈ ہے اس کا ریٹن میٹیریل میں نے رکھ دیا ہے۔ سر سید احمد خان کا ریٹن میٹیریل رکھ دیا ہے، شاہ ولی اللہ کا ہے، اور اس کے علاوہ سید احمد شہید بریلوی کا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا آج پرووائڈ کر دوں گا۔ پارٹیشن آف بنگال کا ریٹن میٹیریل میں نے وہاں پر رکھ دیا، اور اس طرح کی جو سی ایس ایس کے انڈو پاک ہسٹری کا جو سیکشن ہے اس کو میں نے تقریباً کافی حد تک اس کو کور کر دیا ہے۔ لیکچر کو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ آج کا لیکچر ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا نام سے لیکچر ہے، اور انڈو پاک اور پاکستان افیئر دونوں کے لیے ہیلپ فل ہے۔ لیکچر کو میں نے بنایا میرے نام، اور یہ ویب سائٹ ہے eastwestknowledge.com۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس کی فارمیشن ہے وہ کیسی ہوئی تھی، فارمیشن آف مسلم لیگ 1906۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک میٹنگ ہیلڈ ہوئی تھی مسلم لیڈرز کی اکتوبر 1901 میں لکھنؤ کے اندر، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے پولیٹیکل پروٹیکشن کے لیے اور سوشل پروٹیکشن کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی جائے گی۔ اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، اور اس کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ کچھ میٹنگ منعقد کرے گی، اور جس میں جو ہے وہ تمام پروونسز سے لوگ شامل ہوں گے مناسب وقت کے اوپر، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد پھر شملہ کی کامیابی ہوئی ہے۔ شملہ کی کامیابی کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کو نیشنل لیول کے اوپر پروٹیکٹ کرے۔ پھر دسمبر 1906 کے اندر ایک اینول میٹنگ ہوئی تھی جس کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے وہ میٹنگ تھی، جو کہ ڈھاکہ کے اندر ہیلڈ ہوئی تھی۔ تو تمام جو اہم مسلم لیڈرز تھے سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا، اور انہوں نے ڈسکس کیے ایجوکیشنل پرابلم مسلمانوں کے، اور کنسیڈر کیا اباؤٹ دا فارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی فار مسلمز آف سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں سوچا۔ تو کانفرنس کے اینڈ پر ایک اسپیشل میٹنگ ہو گئی، جس کی صدارت جو ہے وہ نواب وقار الملک کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ 30 دسمبر 1906 کو کی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے قرارداد پیش کر دی تھی، اور وہ قرارداد جو ہے وہ نواب سلیم اللہ خان نے پیش کی تھی۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ یہ سارا اتفاق ہو چکا تھا کہ ایک آل انڈیا مسلم لیگ کیسے بنائی جائے۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جب نام کیسے چینج ہوا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ پہلے اس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ نام چینج کر کے مسلم لیگ رکھ دیا تھا۔ پھر 1908 سے 1913 تک جو اس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ سر آغا خان تھے، اور برٹش جو ہے وہ اس کے بننے کے بعد دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ لائل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ایمز آف مسلم لیگ کے ایم یا مقاصد کیا تھے، اس کو ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ برٹش نے مسلمانوں کا جو ایکسیپٹ کیا تھا شملہ ڈیپوٹیشن کی کامیابی کو، دو کامیابیاں مسلمانوں نے حاصل کی تھی اس وقت۔ پہلی تو شملہ ڈیپوٹیشن کی تھی، وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی۔ دوسری پارٹیشن آف بنگال تھی، جس میں مسلمان ڈومیننٹ تھے ایسٹ بنگال میں، اور مسلمان کمیونٹی نے محسوس کیا کہ وہ اب بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہندوؤں نے جو ہے وہ شور و غل اور پروٹیسٹ شروع کر دیے تھے وہاں پر۔ تو اس سے پھر مسلمان جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے خوف میں آ گئے کہ جو ہے وہ کانگریس کا کنٹرول مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو برٹش پارٹیشن کر چکا تھا بنگال کی، اور اس پارٹیشن کے نتیجے میں برٹش کو جو ہے وہ ہندو کمیونٹی سے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو جو ہے وہ خود کا اقتدار خطرے میں لگنے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ڈویژن کرنے کی کوشش کی تھی پارٹیشن آف بنگال کی، اس کو ری یونائٹ کرنے کی کوشش دوبارہ کی جا رہی تھی، یعنی کہ پارٹیشن آف بنگال کے بعد ہندو اس کو ری یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، مسلم لیگ کے آبجیکٹیو کون کون سے ہیں۔
آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں اور پولیٹیکل رائٹس کو اور انٹرسٹ کو مسلمانوں کے ہندوستان کے اندر، ایک تو یہ آبجیکٹیو تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کی ضرورتوں اور ان کی ایسپوریشن کو جو ہے وہ گورنمنٹ انڈیا کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ اس کو برطانیہ ڈیل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کی فیلنگ ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ پیش کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے مسلم کے بارے میں، اس کو جو ہے وہ دور کیا جائے، ریموو کی جائے۔ مس انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں کی جو برٹش کے بارے میں ہے گورنمنٹ سے، اس کو دور کیا جائے اور مسلمانوں کو مواقع پرووائڈ کیے جائیں۔ تو یہ لیکچر تھا انڈو پاک ہسٹری کے اوپر، اور اس کی تھوڑی سی ذرا اینڈ میں ایک اور انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر دوں کہ جیسے مسلم لیگ اسٹیبلش ہوئی ہے، اس کو سب کانٹیننٹ کے اندر ایک اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کی انٹری کا پولیٹیکل فیلڈ کے اندر۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا تھا ہندوستان کی پولیٹکس میں انڈر دا بینر آف مسلم لیگ۔ اس کے بعد مسلم لیگ نے رہنمائی کی مسلمانوں کی اور پریزنٹ کیا اس کو آنیسٹلی۔ پھر مسلم لیگ نے کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد انہوں نے کافی سروسز مسلمانوں کے لیے پرووائڈ کی مسلم لیگ نے، جس میں جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمس، اور منٹو مولا ریفارمز کے اندر 1909 کے اندر۔ اس کو آگے چل کے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ اسی طرح پھر برٹش گورنمنٹ نے ایکسیپٹڈ کیا تھا مسلمانوں کو ایز اے سیپریٹ نیشن۔ اس کے علاوہ پھر مسلمانوں کے لیے دروازے اوپن ہو گئے تھے تعلیم کے لیے، اور مسلمانوں نے سول سروس جوائن کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ پھر مسلمان ایک نمائندہ مسلمانوں کو ایگزیکٹو کونسل آف وائسرائے میں بھی شامل ہو گیا تھا، اور پھر اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کی پوزیشن بہتر ہوئی، ہر فیلڈ میں مسلمان پھر وقتاً فوقتاً بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سو آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ میں بڑی جلدی میں اس کو کمپلیٹ کر دوں گا، اس سیکشن کو جو انڈو پاک ہسٹری کا سیکشن ہے۔